الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبیاء مکیہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب ہے بلکہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب، ان کا حساب، یعنی لوگوں کا حساب بہت قریب ہے۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، لوگوں کا حساب بہت قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، ہم موردون، اور وہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ہی آنکھیں بند تو حساب شروع، قبر پھر آگے حشر۔ تو بتانے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اگلے جہاں کی تیاری کرنی ہے لازمی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ حساب بہت قریب ہے، جس کی 60 سال کی زندگی وہ بھی گئی، جس کی 2 سال کی وہ بھی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے۔ یاتیہم من ذکر، جب بھی ان کی طرف سے ذکر آتا ہے ان کی نصیحت کے لیے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، ٹھیک ہے جی، باتوں میں پڑے، نہیں سنتے، الا استمعوہ، نہیں غور سے سنتے، وہم یلعبون، حالانکہ وہ کس میں ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کے رب کی طرف سے کوئی محدث یعنی نئی بات کوئی آتی ہے، نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے بے پرواہی سے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں، اور جب ان کی طرف کوئی نصیحت آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے تو اس کو نہیں سنتے مگر کھیل کود میں، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ایک نصیحت آئے، غور فکر کرنا چاہیے، اپنی دنیا بھی بہتر بنانی چاہیے، آخرت بھی۔ واسر النجوا، رات کو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ جو وہ لوگ جو ظالم ہیں، کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بندہ تمہاری طرح ہے، افتاتون السحر، تمہارے پاس جادو لے کے آئے ہیں، تو انتم تبصرون، تم دیکھ بھی رہے ہو کس طرح جادو کرتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، رات کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ ان کے پریشان حال خواب ہیں، بل افطراہ، بلکہ اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے قرآن، نعوذ باللہ، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا قرآن کے ذریعے کہ یہ دیکھیں رات کو بیٹھ کے کس طرح کی قصے گوئیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی نشانی آتی جیسے رسول کے پاس آئی ہیں، آپ لے آنا، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، آپ لے آئیں ہمارے پاس۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، جن جن بستیوں نے ایمان نہیں لایا نا، بستیوں سے مراد بستی والوں نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے، رسول مرد ہی ہوتے ہیں۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ صرف ان کا جسم ہو، لا یاکلون الطعام، کھاتے پیتے نہ ہوں، وما کانوا خالدین، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ رہتے ہوں، کھاتے پیتے، شادی بیاہ یہ سارا کرتے ہیں، یہ نمونہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ثم صدقنا الوعد، پھر ہم نے ان کو وعدہ سچا کر کے دکھایا قیامت کا، فانجیناہم، تو ہم نے نبیوں کو نجات دی، ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اس پورے رکوع میں اللہ نے آخرت کی فکر دلائی ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے خلاف رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں ان کی بات اللہ نے پھر نبی کو بتا دی۔ نبی علیہ السلام کے دیکھیں کس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا، شاعر ہیں اور پریشان خواب ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے ختم کر دی، ملیا میٹ کر دی، ان کے بعد والے بھی، ٹھیک ہے، ہلاک کر دی۔ جب ان کو پتہ چلا فلما احسوا باسنا اذا هم منها، پھر وہ چیختے چلاتے ہیں، اب چیخو چلاؤ نہیں، اب اسی طرح جاؤ، ان مکانوں میں جاؤ، تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، کہتے ہیں ہم ظالم تھے، پہلے نبیوں کا انکار کرتے ہیں،
گستاخی کرتے ہیں، جب پھر عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے ظالم تھے. ٹھیک ہے. فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی باتیں رہتی یہاں تک کہ ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے انسانوں کو، زمین کو، خلقنا السماء والارض، ہم نے زمین و آسمان کو نہیں پیدا کیا، وما بینہما، اور نہ اس کے درمیان لاعبین، یہ فضول نہیں پیدا کیا. لہو لعب نہیں ہے یہ، اس میں بڑی حکمت ہے. اگر ہم چاہتے تو اپنی طرف سے بنا لیتے ان کو. اگر ہم نے لہو لعب کرنا ہوتا تو اپنی طرف سے اور کھیل کود کے لیے چیزیں تھوڑی ہیں. بل نقذف بالحق، بلکہ حق کے ساتھ باطل پر ہم مارتے ہیں اور اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. باطل کیا ہوتا ہے؟ مٹنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں حق باتوں کا ذکر فرمایا. اسی کے لیے زمین آسمان ہے. ہمیں ان دو استقبال عبادت ہی، جو اس کے پاس بندے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، دن رات وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکتے بھی نہیں فرشتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے بنا لیا خدا جو ان کو پھر زندہ کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو فساد ہوتا. سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، موسم ہے، سردی گرمی کے موسم ہے، ٹھیک ہے نا، بارشیں ہیں، بادل ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر دو خدا ہوتے تو اختلاف تو ہوتا. یہ کہتا کہ نہیں مجھے چاند پسند ہے، سورج نہیں پسند، تو دوسرا کہتا نہیں مجھے جو ہے وہ سورج پسند ہے، چاند نہیں پسند. پھر تو یہ اختلاف تو رہتا. اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کا نظام چل رہا ہے تو مطلب یہ کہ ایک ہی خدا ہے. ٹھیک ہے جی. خدا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. یہ اللہ، اگر دو خدا ہوتے تو پھر آپ زمین میں فساد دیکھتے. ٹھیک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، رب عرش کا رب ہے، اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا. انہوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا دیا. قل ہاتوا برہانکم، تم کو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی اور دلیل. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے ہم نے ان کو وحی کی ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ هذا الذي يذكر آلهتكم وهم يذكر الرحمن انه لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات لائق نہیں، فاعبدونی، میری بات کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے اولاد بنا لی ہے، اللہ پاک ہے. بل عباد المکرمون، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کو یہ اللہ کی اولاد، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو. ٹھیک ہے. اولم یر الذین یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم لا یشفعون، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے یا ان کے پیچھے ہے، کوئی سفارش نہیں کرے گا ہاں جس سے اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا جس سے اللہ کریم کیا ہو؟ راضی ہو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک تھیوری بھی ہے، بعد میں کئی سالوں بعد انگریز کہتے ہیں کہ بگ بینگ کی ایک تھیوری، کہ زمین آسمان ایک تھے، پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، زمین و آسمان الگ ہو گئے. تو اللہ نے پہلے بتا دیا دونوں بند تھے، ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا. فجعلنا من الماء كل شيء، اور پانی پر ہم نے ہر چیز کو رکھا. افلاح میں کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے. فجعلنا في الارض رواسي، اور ہم نے زمین میں پہاڑ ڈالے تاکہ وہ ان کو لوگوں کو پکڑ کے یعنی جھکنا پڑے. ٹھیک ہے. وجعلنا فيها فجاجا، اور اس میں ہم نے فجاجا کشادہ سبل، راستے بنائے، لعلهم يهتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. کہ کھلے راز. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا. وهم عن آیاتنا معرضون، ہماری آیتوں کا راز کرنے والے ہیں. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر،
وہ رب کے ذات جس نے دن اور رات کو، چاند اور سورج کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، افمیت فہم خالدون، ٹھیک ہے جی۔ بس اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، سب نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا یہ ذکر فرمایا، اور تم ہماری طرف آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، کہتے احاد الذی یذکر آلیتکم، یہ نبی ہے جو تمہارے خداؤں کو ایسا سا کہتا ہے، وہم بذکر الرحمن کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے جو تمہارے خداؤں کو ایسا ایسا کہتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر دیتے، یہ خدا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے صرف نام ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کو ایسا کہتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، سوریکم، ہم تمہیں دکھائیں گے آیاتی، اپنی آیات، فلا تستعجلون، تو جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُ، کہتے ہیں متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، اگر کافر جان جاتے ہیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، تو پھر ایسا وقت ہوگا کہ وہ روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں کو آگ سے، پیٹھوں کو آگ سے، نہ ان کی مدد ہوگی۔ تب یہ آگ آئیں گے، پھر نہ اپنے چہرے سے آگ کو دور کر سکیں گے، نہ پیٹھوں سے، نہ اپنے اس کی کوئی مدد ہوگی۔ بل تاتیم بغتتن، بلکہ وہ اچانک آئے گی، فتح بہت تم، تو انہیں حیران کر دے گی، فلا یستطیعون، تو پھر اس کو اس کے خلاف، فلا یستطیعون ردھا، اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ پھر انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نقشے کھینچے ہیں قیامت کے، اور ان لوگوں کے جو کہتے ہیں قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو کب آئے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی محبوب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا یستہزئون، اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، نبیوں کو مذاق اڑاتے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تم فرماؤ کون نگہبانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، دن رات، عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اللہ کے رب سے کیا ہے، جو ہے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دن اور رات میں کون ہے جو یعنی نگہبانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو، ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے علاوہ اور بھی خدا ہے ہمارے علاوہ جو ان کی مدد کرتے ہیں، لا یستطیعون نصرہم انفسہم، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اوروں کیا مدد کریں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ان کے جو اعتراض، ان کے جوابات، سب کچھ دیتے۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، نہیں سنتے مگر چیخنا چلانا نہ ہو، وَإِذَا مَا يُنزَلُ، انہیں ڈرایا جاتا ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب پہنچے گا ان کو نفع من عذاب ربک، آپ کے رب عذاب، آپ کے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُ، کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم کون تھے، ہائے افسوس، ہم تو ظالم تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا رہا ہے۔ جب ان کو لپیٹ پہنچے گی نا تو پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی اس نے کچھ کیا ہوگا نا، أَتَيْنَاهَا، ہم اس کو لے آئیں گا۔ نیکی کی ہو تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکوع میں آخرت کی فکر، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں آخرت کو، جو قیامت کو نہیں مانتے،
ان کا رد کیا، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اللہ نے، کھول کے بتا دیا۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ کو ہم نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی، روشنی دی ہے۔ تو پھر ان کا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو ہم نے رشد و ہدایت دی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں بنا کے ان کو آپ سجدے میں لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی پایا ہے۔ اگرچہ تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں تبھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں باپ سے مراد ہے چچا، ہمارا موقف اہل سنت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے نا، وہ نہیں آپ چچا کے پاس رہتے تھے، جیسے ہم اپنے چچا کو بھی ابو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کے پاس حق ہے تو لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی حق یہ ہے کہ میرا رب، تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان جس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی حق ہے۔ اللہ کی قسم میں اب ان کا کچھ نہ کچھ کرور کروں گا جب تم چلے جاؤ گے نا۔ تو پھر انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ آ کے دیکھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے ظالم جو ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے ایسا کیا؟ حضرت جب یہ عید والے دن گئے گھومنے پھرنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے جی، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا ہاں فاتوا علی اعین الناس، لے آؤ اس کو سب کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، تو نے کیا ہے؟ پہلے قالوا سمینا، ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا جی ابراہیم کو لے آؤ سب کے سامنے۔ پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، ابراہیم تو نے یہ کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بتا دیتا ہے تو۔ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا، یعنی غور کیا، فقالوا انکم انتم ظالمون، تم تو بڑے ظالم ہو ہاں خود۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہا تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، اف لکم، تف ہے تم پر، اللہ کو چھوڑ کے ان کی بات کرتے ہو، افلا تعقلون، تم عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، بھائی اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس بندے کو آگ میں ڈالو، اگر کرنا ہے تو کرو اس کو۔ پھر سارے نے مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا قلنا یا نار، یہ آگ کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی، وسلام، سلامتی والی، یعنی اس طرح بھی ٹھنڈی ہوتی ہے نا بندہ اندر جو کلفی بن جائے، نہیں، سلامتی والی ہو جاتا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ انہوں نے خفیہ ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر خسارے میں ڈالا، ہم نے ان کو نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ جو ہم اکثر واقعہ سنتے ہیں وہ یہ واقعہ ہے قرآن پاک میں سورہ انبیاء، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو، لوط کو، اس زمین پر جس کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے۔ پھر ہم نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اور یعقوب پوتا دیا۔ سارے اچھے لوگ تھے، صالح تھے، ہم ان کے امام بنایا، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے بندے تھے۔ لوط کو ہم نے حکمت دی، علم دیا، ہم نے ان کو بچا دیا اس بستی سے جہاں کے لوگ بڑے خبیث کام کرتے تھے، فاسق لوگ تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ وہ نوح جو ہے، لوط جو ہے نیک انسان تھے۔ نوح اذ نادیٰ من قبل، اس سے پہلے نوح نے بھی دعا کی تھی، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے ان کو نجات دی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے جو اہل خانہ کو من کرب العظیم، بہت بڑے دکھ اور تکلیف سے ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات دی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی پچھلا واقعہ، نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ یہ نہیں مانتے تو پھر عذاب آیا، اور پھر ہم نے ان کی مدد کی، ان قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاسق لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کھیت کے بارے میں، جب ایک کھیت جو ہے نا اس کو بکریوں نے روند ڈالا، کھا پی لیا سارا کچھ، وَكُنَّا لِلْحُكْمِ شَاهِدِينَ، تو ہم ان کے اس حکم کے گواہ ہیں،
ففهمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا فرمایا، وکلا آتینا حکما علما، اور ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت عطا فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ جناب یہ جو بکریاں چرانے والا شخص ہے نا، یہ اس نے رات کو بکریاں چھوڑ دی یا چھوٹ گئیں، بہرحال جو بھی ہے، اس نے میرے کھیت میں ساری ان کی بکریاں آ گئیں، سارا کھیت کھا گئیں بکریاں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر فیصلہ کیا، کھیت والے کو بکریاں دے دی۔ جو بکریاں کھیت میں آ گئی تھی نا، کھیت خراب کر دیا، سارا چٹ کر دیا، تو داؤد علیہ السلام نے کھیت والے کو بکریاں دے دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگے، یہ آگے حدیثوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ فیصلے کی حکمت سکھائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ ابو جی اس فیصلے کا ایک اور بھی اینگل ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے۔ ان کا بیٹا کون سا زاویہ ہے؟ ان کے ابو جی اس سے پوچھیں جس کا کھیت ہے یہ سالانہ کتنا کما لیتا ہے، اس کھیت میں سے کتنا اس فائدہ اٹھا لیتا ہے، کتنا بنتا ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس نے کہا اتنی ہوگی جو اس کو پتا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہا اس طرح کرتے ہیں کہ جو بکریوں والا ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ اپنے بکریوں کے بچے وہ بیچ، بکریوں کا اون بیچ، یہ چیزیں کر کے نا اس کو دے دے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے بجائے کہ ساری بکریاں اس کو دے دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا، بکری والا جو ہے، بکری والا، اس کی اصل بکریاں رہ جائیں گی، بچے بچوں رہے، اگر بیچ کے تو اس کا نقصان پورا کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل بکریاں تو ہے نا، 6 مہینے کے بعد پھر اور بچے اس کے جن جائیں گے، تو اس کے پاس بکریاں رہیں گی، اس کے پاس کھیت رہے گا، اور جو ہے وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ بڑا پسند آیا تھا داؤد علیہ السلام کو، ٹھیک ہے بیٹا، بہت خوب۔ تو یہ پھر فیصلہ، اس فیصلے میں اللہ نے پھر اس کا اشارہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے علمنا صنعت لبوس، لوہے کی کام کرنے کی ہم نے جو انہیں یہ سارا کچھ سکھایا تھا، لباس کس طرح بناتے لوہے کے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، زریں بناتے تھے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے ہیں، تو لقمان حکیم نے پوچھا نہیں، پوچھ لیتے بھئی کیا ہے، خیر نئی چیز بنا رہے تھے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنا کے نا زرہ پہن کے دکھا کہ یہ دیکھیں، جنگوں میں اس کو اس طرح پہنا جاتا ہے، تیر نہیں لگتا، تلوار کی چوٹ نہیں لگتی، اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو لقمان نے کہا کیا بات ہے، صبر کا بھی فائدہ ہے، میں نے سوال نہیں کیا، وہ صبر کیا تو مجھے خود ہی پتہ چل گیا کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے۔ پھر آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگے حکومت کا ذکر ہوا کہ کس طرح ہوائیں ان کو لے کے جاتی ہیں، اللہ نے ان کی برکت دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر شیاطین جو ہے وہ گوتے لگا کے ان کے لیے سونا چاندی سب کچھ نکالتے تھے، پانی نکالتے تھے۔ اس کو پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور پھر وہ اس آزمائش پر ثابت قدم رہے، اللہ نے انہیں شفا دی۔ اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، صالح تھے۔ بدنون حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کی قوم کو انہوں نے بتایا کہ بھی اللہ کو نہیں مانتے تو پر عذاب آ جائے گا، تو اگلے دن پھر وہاں جب وہ عذاب آنے والا تھا نا، تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ بستی والوں نے دیکھا کہ واقعی بھی بادل آ رہے ہیں، انہوں نے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، بھئی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ نے ان کو توبہ قبول فرمائی، ان پر عذاب نہیں آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ان پر عذاب نہیں آیا، تو غصے ہو کے چلے گئے۔ تو پھر آگے سفر میں گئے تو بچیر ان کو نگل لیا، اور پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اس غم اور پریشانی سے ان کو نکال دیا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا، اللہ میری اولاد کوئی نہیں، مجھے اولاد عطا فرما، اچھا وارث عطا فرما۔ ہم نے یحییٰ دیا، ٹھیک ہے، نیک اولاد دی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کا پھر اس چیز کا ذکر فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَانِهِ، جو بھی بندہ مومن ہو، نیکی کرے گا
اس کی نیکی جو ہے وہ رائے گانی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا کہ اس کی نیکی جو ہے نا اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی. کوشش کرے گا اس کو ملے گا. ہم اس کی نیکی کو لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, اور ایک وقت آئے گا جب یاجوج اور ماجوج کھلیں گے, ان کے لیے دیوار کھلی جائے گی. یہ بھی الگ آپ کے علم میں ہوگا. یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جس کو ذوالقرنین نے پہاڑی پر سیسا پلائی دیوار بنا کے تو ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا. قیامت کے قریب 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے, زمین کو تباہ برباد کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی جب قیامت قریب آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا, پھر وہاں سے وہ نکلیں گے, ہر چیز کو چٹ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. تو کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اب بالآخر کہیں گے کہ اب ہم خدا کو نعوذ باللہ مارنا چاہتے ہیں, تو پھر آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ وہاں سے ان کو خون میں ڈبو کے بھیجے گا. تو کہیں گے ہاں ہم نے خدا کو بھی نعوذ باللہ مار دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ ان کو برباد کر. پھر ان کے کاندھوں پر کیڑے پڑیں گے, پھر مر جائیں گے سارے. پھر بدبو ہوگی, پھر دعا کریں گے اللہ بدبو تو لے جائے, کسی طریقے سے ان کا صفایا کر دے. پھر پرندے آئیں گے, ان کے جسم اٹھا کے لے جائیں گے, بارش ہوگی, سارا کچھ صفائی ہو جائے گی. 7 سال تک مسلمان جو ہے اس وقت ان کے تیر کمان جو لکڑی کے بنے ہوں گے ان سے جو ہے وہ اپنی روٹی پکائیں گے. یہ ان کا ذکر ہے. پھر آگے قیامت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جہنم کا اللہ نے ذکر فرمایا, زمین آسمان کا ذکر اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ مشہور آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بجائے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد, فرما دیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ایک ہی خدا ہے, اس کی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ سورۃ انبیاء مکمل ہوتی ہے. سورۃ الحج, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, زلزلہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے, یعنی قیامت کا زلزلہ. ان الساعۃ یعنی قیامت کی گھڑی جو نا, قیامت زلزلہ بہت بھاری چیز ہے. آپ اسے دیکھیں گے اس وقت کہ دودھ پلانے والی اپنے جس کو دودھ پلا رہی نا اس کو بھول جائے گی, حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ماں جو ہے اس کے لیے سب سے پیارا جو بچہ وہ ہوتا ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, سینے سے لگاتی ہے اس کا بہت خیال کرتی ہے. دوسرے بچے بھی, لیکن اس کو بہت زیادہ, کہ وہ دودھ پیتا ہے. تو ایسی قیامت کی دہشت ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی, اتنی دہشت ہوگی. حمل گرا دیں گی حمل والی, انسان فیمیل کوئی بھی ہو, جانور ہو یا عورتیں ہوں. اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے میں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے اس طرح. اور یہ قیامت بھی اس وقت آئے گی جب کوئی دنیا میں مسلمان نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک شخص اللہ اللہ کرنے والا ہوگا نا, تب قیامت نہیں آئے گی. یہ صرف اس وقت قیامت آئے گی جب کوئی بھی خدا کو ماننے والا نہیں ہوگا, اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا. کفار پر قیامت آئے گی. اس سے بڑا کون مجادلہ کرنے والا, جو اللہ کے بارے میں مجادلہ کرے, بحث کرے, اور بغیر علم کے, اور شیطان کی پیروی کرے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, یہ لوگوں تم مرنے کے بعد اٹھنے کا شک کرتے ہو. ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, پھر نطفہ بنایا, پھر لوتھڑا, پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر ہم نے صورتیں بنائی, پھر ہم نے تمہیں پیٹ میں رکھا ایک مدت تک, پھر ہم نے تمہیں نکالا, تم بچے تھے, پھر جوان ہوئے, تم میں سے پھر مر گئے, پھر کچھ بوڑھے نکمی عمر تک پہنچ گئے, بالکل بڑھاپے میں پہنچ گئے. تمہیں ان چیز کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے تمہیں بنا دیا, تب تو ہو. اب تم جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, بے شک قیامت آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور, اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. کون ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بحث کر رہا ہے؟ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, وہ شخص, لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کنارے پر. فإن أصابه خیر اطمأن به, اگر وہ اس کو نیکی پہنچتی تو خوش ہوتا ہے. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه, اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنا
چہرہ بدل دیتا ہے، ارادہ بدل دیتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کو برباد کر دیتا ہے، یہ اصل میں خسارہ ہے۔ یعنی کنارے پر عبادت کر رہے ہیں، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے اس کا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے کہ لو جی میں مسلمان ہوں تب میرے حالات خراب ہو گئے، پہلے بڑے حالات میرے اچھے تھے، جیسے میں مسلمان ہوا تو میرے یہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں کنارے پر۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ وہ بڑے ظالم ہیں، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، نہ اس کو پکارتے، مراد یہاں یا دوسرے مراد قرآن میں تعبدو ہے، عبادت کرنا، تو جو اس کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، نہریں ہوں گی ان کے نیچے، نہریں بہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کے لیے سائے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا گا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو بے دین ہیں، نصارہ ہیں، مجوس، اشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان جو آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں جو کچھ بھی زمین میں، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، درخت، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور کثیر من الناس، بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ کثیر لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی بندہ بھی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا ایمان والے جو ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایمان والے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اوپر جہنمیوں کا ذکر ہے کہ ان کے جو اوپر لباس ہوگا گندھک کا لباس ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ کھولتا ہوا ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، من فوق رؤوس من حمیم، ٹھیک ہے؟ جہنم میں جائیں گے، اور ان کے لیے خطرناک پیوند کا لباس ہوگا، اور یسر بما فی بطون الجلود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یعنی کھولتے ہوئے پانی کو پھر اس سے پگھل جائے گا جو اس کے پیٹوں میں، اس طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کی کھالیں جو ہے نا وہ سوج جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لوہے کے گرزے ہوں گے جو ان کو مارا جائے گا۔ کلما ارادو، جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے، ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، پھر انہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا جہنم کا عذاب چکھو، الامان والعافیہ۔ تو جب جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہوں گے، ایمان والے، اچھے کام کرنے والے، باغات میں ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، انہیں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، چاندی کے، لولو، ٹھیک ہے نا، موتیوں کے، ولباسوں فیہا حریر، اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں اچھی بات کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنتیوں کا پھر پاکیز، اور انہیں ہدایت کی پاکیزہ بات کی طرف ان کو بلایا جائے گا جو صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں ان مومنوں کا ذکر ہے جو جنت میں جائیں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو جگہ دی بیت اللہ کے پاس۔ اللہ تشرک بھی شیئا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، آپ نے پاک کرنا ہے اس ہمارے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے اذن عام دینا ہے سب لوگوں کو حج کا کہ وہ آئیں، پھر وہ پیدل آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، دبلی پتلی اونٹوں پر آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ظاہر حاضر ہوں جو ان کے لیے فوائد ہیں۔ یعنی حج کے موقع پر آئیں، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر جب آتے تھے تو سامان ساتھ میں لاتے تھے، وہاں آ کے پھر بیچ جانا، پھر حج بھی کر جانا۔ ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بازار لگتا تھا، اسے کہتے ہیں اکاز بازار۔ آپ علیہ السلام موقع محل جاتے تھے، وہاں تبلیغ کرتے تھے۔ جو بیعت عقبہ اور اولا ثانیہ وہی ہوئی ہے کہ مسلمان آتے تھے، پھر تجارت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ انصار بھی وہاں آ کے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، اور انہوں نے پہچان لیا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو آ کے پھر فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی؟ آج بھی آپ جا سکتے ہیں، عمرے کے لیے جائیں، یہاں سے کاروباری کوئی چیز لے کے جائیں، وہاں بیچیں، عمرہ کر کے آ جائیں۔
حج کے لیے اگر کوئی بندہ جائے اور ایسا کوئی اس کو ملتا ہے طریقہ کار تو وہاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فکلوا منها وآتوا الفواحش الفقیر، وہاں جا کے پھر اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، خود کھانا ہے اور فقیروں کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی دور رہنا ہے نجس سے، اور اپنے جو نظر مانی وہ پوری کرنی ہے، بیت اللہ طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، اور اللہ کی معظم چیزوں کی جو ہے نا آپ نے ان کی احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، آپ نے بچنا ہے ناپاکی سے، بتوں سے، اور بری بات سے بچنا ہے، اللہ کے لیے خاص ہونا ہے، مشرکین سے الگ رہنا ہے۔ جو بھی شرک کرے گا شرک سے الگ رہنا، جو بھی شرک کرے گا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، اس کو پرندے انہیں اچک لیا یا ہوا لے گئی وہاں بہت دور، یعنی جو شرک کرتا ہے اس کو جیسے ہوا دور جا کے کہیں پھینک دیتی ہے۔ تو آپ نے اللہ کی شاعر کا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنا۔ وہ آگے کیا ہے اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ خاص طور پر ان دنوں میں جو لوگ جاتے تھے نا حج کے لیے تو ساتھ میں جانور لے کے جاتے تھے، وہ قربانی والے جانور، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر ہیں۔ مسجدیں ہیں، بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدن قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنائے ہیں، ان میں خیر ہے، سواری بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، اور کھاؤ پیو، جو مانگتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیو، اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارا یہ قربانی کا خون نہیں پہنچتا، لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا اللہ کے پاس، نہ قربانی کے خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں تمہارے دل میں تقوی پرہیزگاری ہے نا، قربانی کرتے ہوئے وقت کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ تقوی پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ جس حدیث میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جس پرہیزگاری یقین کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو تو وہ یقین، اطمینان، پرہیزگاری وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا، بڑے بڑے جانور تم کو ذبح کرتے ہو، اللہ کا نام لو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دیا، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے دفع کرے گا ان کی اثر والی چیزیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ خائن اور ناشکر کو پسند نہیں فرماتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ایمان والوں کو کوئی جہاد کرے، ان پر ظلم ہوا ہے۔ یہاں پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی اجازت فرماتی ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ تمہیں جہاد کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے آپ پر ظلم کیا، بے شک اللہ مدد فرمائے گا جن کو گھروں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کو دور نہ فرماتا تو کوئی مسجد، کوئی گرجا، کوئی مندر، کچھ بھی نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے فتنوں کو روک لیا ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا مومنوں کی۔ بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا میں حکومت دی ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں، بری چیز سے منع کرتے ہیں، اور عاقبت کا انجام انہیں کا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک وَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، عاد والوں نے، سمود والوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو، مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا گیا۔ تو آپ میرے بہو پریشان نہ ہو، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ نبیوں، اور جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا نام ہے کہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں تو ہم مولا دیتے ہیں کافروں کو، جب ہم نے پکڑتے ہیں پھر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ زمین میں سیر کر تو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ہیں جو کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں وہ دیکھتے نہیں، دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، عذاب کی بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ وَقَيِّ مَنْ قَرْيَةٍ عَمَلَتْ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت ساری بستیاں جن کو ہم نے مہلت دی، وہ ظالم تھے رہنے والے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ نے کہنا اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اچھے عمل کیے، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، عزت کی روٹی ہے، عزت کا رزق ہے،
والذی سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، جب بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول نبی کو بھیجا ہے، شیطانوں نے القاء کیا اپنی خواہشیں نبی کے سامنے آئی ہیں ان لوگوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ختم کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوموں کے جو دل سخت ہے ان کا ذکر فرمایا، ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، ظالم جو کافر ہیں ہمیشہ شک میں ہی پڑیں گے، یہاں تک کہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک قیامت آیا، بغتۃ اچانک، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ٹھیک ہے، منحوس دن کا عذاب، یومن عقیم، منحوس دن والا۔ الملک یوم اللہ، بادشاہی ساری اللہ کی، یحکم بین، اللہ فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، نیک لوگ جو ایمان والے اچھے عمل کیے ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، سکون والے۔ جو کافر ہیں انہیں عذاب ہوگا اہانت والا، ذلت آمیز۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی مراد مارے جاتے ہیں، اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرماتا ہے، اچھی جگہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہت خیر الرازقین ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ ضرور ان کو داخل کرے گا، مدخل ایسی جگہ یردون کہ وہ راضی ہو جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد پا لیتے ہیں تو اللہ انہیں راضی کرے گا، اللہ علم والا ہے، حلم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جس نے دشمن کو اسی قدر ستایا جیسے اسے ستایا گیا، پھر اسی طرح اس پر زیادتی ہوئی، تو یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، کسی ظالم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ اسی طرح لڑتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے، دن کو رات میں داخل کرنا ہے۔ بأن اللہ الحق، اللہ حق ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہوئے باطل ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اسے زمین ہری بھری ہو گئی، اللہ لطف والا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین آسمان میں وہ اللہ کا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بے پرواہ سرایا ہوا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مسخر کر دی جو کچھ زمین میں، کس طرح کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے، آسمان رکا ہوا ہے، زمین پہ نہیں گرتا اللہ کے اذن سے، چاہے تو زمین پہ بھی گر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر کتنا رؤوف اور کتنا رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی رب جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، لیکن انسان ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی یا عبادت کے طریقے ہیں، نصب قربانی بھی کہتے ہیں اور عبادت کے طریقے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے والا جھگڑا نہ کرے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ جو ہے وہ سیدھے راستے پر۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، آپ نے کہا اللہ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، تو یہ ایسے ہیں ظالم جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان پر تلاوت کی جاتی آیتوں کی، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے ناپسندیدگی، یکادون یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا، ٹھیک ہے، ان قریب وہ یہ کہ وہ آپ پر جھپٹ پڑے، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرا نا، اس پر جھپٹ پڑے، اتنا ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ قل افنبئکم بشر من ذلکم، آپ کے میں اس سے بھی بری چیز نہ بتاؤں تمہیں، النار، وہ آگ ہے، تم قرآن سے نفرت کرتے ہو، تمہارے لیے آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا کافروں سے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ آگ والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بتایا کہ جو اللہ کی آیتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھنے والے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں، ضرب مثل، مثال بھی بیان کی گئی، فاستمعوا لہ، ذرا سنو اس مثال کو، اللہ نے مثال بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، جنہوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ولو اجتمعوا، اگر سارے جمع بھی ہو جائیں،
وہ تو مکھی کو بھی بنانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، تو اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب مطلوب، چاہنے والا اور جس کو چاہ دیا، وہ کہتے ہیں کتنے کمزور ہیں. عبادت کرنے والا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت ہے ان کافروں کے بارے میں جو خدا کے علاوہ اوروں کی بات کرتے ہیں. اور کچھ ایسا ہے شیطانی توحید والے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو. تو یہ بھائی ہم مانتے ہیں اللہ کے ولی، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نعوذ باللہ. خدا کے پیارے ہیں، اس لیے ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ فرماتا ہے میں کیا ہے، جو میرے ولی کی عداوت رکھے میرے ولی سے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض مکمل کرے اور پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اتنا محبوب کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی جو قدر تھی وہ نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، غالب ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے فرشتوں کو چنا، فرشتوں میں سے رسول، جو رسول ہیں یعنی جبرائیل، اور لوگوں میں سے بھی رسول چنے اللہ نے. فرشتوں میں بھی رسول چنے اللہ نے اور لوگوں میں بھی رسول چنے ہیں. تو فرشتوں میں سے رسول جو ہیں وہ تو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، ٹھیک ہے. اور رسول 313 انبیاء علیہ السلام قوم سوالات. تو جو فرشتے ہیں نا، فرشتے ان کی بھی کئی درجات ہیں. ان میں سے جو رسول فرشتے ہیں نا، ان کا درجہ رسولوں کے بعد ہے، یعنی جو انبیاء علیہ السلام ان کے بعد فرشتوں کا درجہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرے فرشتے ہیں. تو جو صحابہ ہیں ان سے بھی ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جن کا ان فرشتوں کا جو رسول فرشتے ہیں. پھر آگے پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر ان کے اسی طرح پھر عام فرشتے آ جاتے ہیں. ان سے پھر اولیاء کرام کا رشتہ یا رتبہ بڑا ہوتا ہے. بہرحال رسول فرشتے جو ہے نا، ان کا ادب احترام رسولوں کے بعد ہے. ان کی توہین کرنا یہ کفر میں چلا جاتا ہے، یا ان کو کمی سمجھنا. میں ادھر ایک محفل میں گیا، ایک لڑکا محفل میں منقبت پڑھ رہا تھا کہ اے فاطمہ، تیرے گھر کا کمی جبریل. جبریل جو وہ رسول ہے. سیدہ فاطمہ جو ہے نا وہ اہل بیت میں سے صحابیہ ہیں. تو صحابیہ سے رسول فرشتے کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس رسول فرشتے کو یہ کہنا کہ تمہارے گھر کا کمی ایک عام گھٹیا لفظ ہوتا ہے اس. تو یہ فرشتے کے بارے میں بولنا، یہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ خیال کرنا چاہیے، نعتیں پڑھنا اور لکھنا یہ عام چیز نہیں ہے، یہ تلوار پہ آپ نے رکھنا ہے، بڑا خیال کرنا ہوتا ہے. ہم سمجھتے بس ہم ان کے اچھا. وہ کل ایک عالم صاحب کے بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جب تک ہم کسی صحابی کی توہین نہ کریں تو اہل بیت کی وہ شان بیان ہوتی. ٹھیک، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اہل بیت کی شان تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس میں کیا لازمی کسی فرشتے کی توہین کرنا، کسی صحابی کی توہین کرنا یا اس طرح؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہر ایک علم نے الگ رتبہ دیا ہے. تو فرشتے جو ہے نا وہ بھی رسول ہیں. اور انبیاء میں سے یہ ہے کہ کمالات کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے نا، انبیاء. تو ان میں سے پھر 313 رسول ہیں. رسول اور نبی میں یہ ہوتا ہے کہ رسول کو الگ سے ایک شریعت ملتی ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ اس سے پہلے والے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 313 رسول، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. اور 5 اولو العزم رسول ہیں، 5. ان 5 کے سردار نبی علیہ السلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. 4 یہ اولو العزم
اور 5ویں ہمارا ڈیبٹ سیلر، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے، اور اس کی طرف لوٹیں گے. ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بات کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ فرماتا ہے نیک کام کرو، ٹھیک ہے نا. اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، مطلب بعد کا دھوکہ ملتا ہے نا، کسی سے بھلائی کی تو اگلے نے الٹا کر دیا. تو نہیں بھائی، یہ نیکی کا زمانہ دنیا میں ہے، نیکی آخرت میں تو ہے نہیں. کیا کریں گے اب؟ ہاں صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کوئی اچھا کم، جیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کہ علم نافع، آپ نے کسی کو علم نافع سکھایا، وہ آگے سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا مرنے کے بعد بھی. اور صدقہ جاریہ، آپ نے ایسا کوئی کام کیا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کسی بچے کو آپ نے عالم دین بنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ہم چلے بھی گئے تو اس وہ آگے پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کوئی ہاسپٹل بنا لیا، کوئی لیب بنا لی، کوئی اس طرح کی چیزیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، کوئی کنواں بنا لیا، صدقہ جاریہ. تیسرا نیک اولاد صالح جو اس کے بعد دعائیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ وفل الخیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے. تو دنیا میں کام ہے بھلائی کا بھائی. تو دل برداشتہ ہو کے کہتے ہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں. نہیں نہیں، یہ تو بھلائی کر اور دنیا میں سمندر میں ڈال. تو ہم کیوں کسی پر کے ساتھ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھلائی کی تو اس نے بھی بھلائی کرنی ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ آپ نے اس لیے بھلائی کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے. آپ علیہ السلام کے بعد صحابی عرض کیا رسول اللہ، میں بھلائی کرتا ہوں اپنے رشتے داروں سے، میں خوشی غمی میں ان کو بلاتا ہوں، وہ مجھے نہیں بلاتے. میں انہیں ملتا ہوں، وہ نہیں ملتے. میں جوڑتا ہوں، وہ نہیں جوڑتے. تو میں تو کرتا رہا، تو گویا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. تیری اللہ مدد کرتا رہے گا جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس میں نے کیا، وہ نہیں کیا، بس میں واپس ہو جاتا ہوں. ایسا نہیں، مطلب آپ نے اس لیے کیا. اور ایک حدیث میں کہ صلہ رحمی والا کرنے والا وہ نہیں ہے جب اس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے. نہیں، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جس کو توقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہوتی، یہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے نیکی کرنی ہے اور دریا میں ڈالنا ہے. اور ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی کہ جناب علی یہ بھی کرے. ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو. میں نے مطلب آپ سے کسی نے 2 لاکھ مانگے، آپ نے دے دیے. اب آپ کے توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی وہ بھی دے. کیوں بھائی؟ چلے آپ کے پاس تو تھے، آپ نے دیے. اب آپ اسی سوچ میں بیٹھے کہ اب مجھے اگلے 2 مہینے بعد مجھے پیسے ضرورت ہوگی تو میں نے کہنا بھائی مجھے بھی دو. وہ کہنا نہیں ہے میرے پاس. میں کہوں لو جی، زمانہ نہیں نیکی کا. بھائی آپ نے 2 لاکھ دیے تھے اسی لیے دیے تھے. یہ تو پھر دنیا کا لین دین ہوا نا، آخرت کا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں، آپ نے صرف آخرت کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے، کامنا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. حق نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، اس میں قاری بھی یہ شامل ہے، اور ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. تو مجاہد کو لایا جائے گا، بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے اپنی جان دے کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں. سو لوگوں نے کہہ دیا یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرشتے لے جاؤ اس کو، دے منہ جہنم میں ڈالو. ہاں جی عالم صاحب آ جاؤ جی، ساری دنیا کی نعمتیں میں نے تمہیں دی، سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ یا باری طلب بڑی تبلیغ کی، پڑھایا، بڑی اچھی قراتیں کی، ایک ہی سانس میں پوری سورہ دوحہ پڑھ لی میں نے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس لیے پڑھی تو نے کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، لوگ واہ واہ کریں. لوگوں نے کہہ دیا، میرے لیے تو نہیں تھا، اس لیے تو تھا کہ لوگ کہیں تجھے. تو لوگوں نے تجھے کہا، تو نے اپنی قیمت وصول کر لی. اب یہاں تیرے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ. ہاں جی تاجر صاحب آپ نے، یا باری تعالیٰ میں نے کسی کو واپس نہیں لوٹایا، جو بھی آیا میں نے اس کو دیا ہے. بالکل ہی اللہ فرمائے بالکل تو نے دیا، لیکن تو نے اس لیے دیا لوگ تجھے سخی کہیں. کیا بات ہے حاجی صاحب کی. حاجی صاحب کے پاس جاؤ، حاجی صاحب ایسے نہیں لٹاتے. تو نے اپنے آپ کو سخی کہلانا پسند کیا، اور اس لیے بھی دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کیا بتا، کیا بات ہے، بڑا سخی ہے.
تو لوگوں نے تجھے سخی کہا، تو نے اپنا انعام لے لیا، یہ اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی پکڑو جہنم میں ڈالو اوندے منہ۔ یہ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی دیکھ لیتا ہے، بات آپ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ تو دنیا میں آپ کے لیے انعام ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ دونوں، اچھا ایسوں کے لیے اللہ پھر دونوں بھی جہنم میں مقام رکھتا ہے، تو اصل مقصد یہ کہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہاں جی، میں نے کیسی تقریر کی، کیا بات ہے جی، مزہ نہیں آ گیا؟ تو تقریر کے بعد اگر یہ پوچھا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کی ہے نا، کیسی نعت پڑھی میں نے؟ نہیں، آپ تو عاشق رسول بھی نہیں ہیں، اتنی پیاری میں نے نعت پڑھی ہے، ہاں کیوں نہیں عاشق رسول؟ پوچھا جائے، پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بڑے یار عاشق رسول ہے یہاں تو اس محلے میں، کیوں جی؟ نعت پڑھی تو بس پیسے ہی پیسے، دوسرے محلے میں وہاں تو عاشق رسول نہیں، کیوں؟ نعت پڑھی پیسے نہیں دیے، وہ تو زیادہ عاشق رسول ہیں، آپ نعت پڑھ رہے تو وہ نعت میں مگن تھے دیکھا جائے وہ آپ کی نعت سننے میں مگن تھے اور تیرا ذہن پیسوں کی طرف تھا، تو یہ اس طرح ہوتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہم نے اپنا سوچنا ہے، ہم کسی پر کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنے دل کو ٹٹولیں گے کہ بھئی ہم نے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ اجتباکم، وہ اللہ ہے جس نے تم کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تم کو چن لیا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی فرمان سن رہے ہیں، تو اللہ نے چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج تنگی نہیں پیدا کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ سماکم مسلم، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے باندھو، وہ مولا کو، وہ تمہارا رب ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مددگار، کتنا اچھا مولا مددگار بھی، اور کتنا اچھا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کیا کہیں گے اس کو ہم، کارساز، کتنے اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے، ٹھیک ہے نا؟ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بات ہے، تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اتنی سپر پاور ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر کیا ہے؟ یقین ہے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے، جتنا بندہ پختہ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کے قریب ہوتا ہے، تو وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمارے لیے بہت بڑی طاقت یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں اور ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اس مالک کو ماننے والے ہیں جو دونوں جہانوں کا بلکہ کل کائنات کا بنانے والا ہے، وہ کن کہے تو ہو جائے، تو کوئی چیز نہیں سامنے، انشاءاللہ کامیابی ہے، کامیابی ہے انشاءاللہ، سکون اطمینان اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو ہر دکھ ہر پریشانی اس کے سامنے شیئر کریں، اس کو بتائیں یا اللہ تو آسانی کر دے، اللہ تو مددگار ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تو نے کرنا ہے، بس اتنے کلوز، اتنے قریب ہر چیز، تو انشاءاللہ وہ بہت پیار کرنے والا ہے، کہتا ہے تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنی تمام نعمتیں میں عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارا